بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الایمان بالقدر۔ تقدیر کا لغوی اصطلاحی معنی اور قضا قدر کے وہ آپ کے سامنے تفصیلات گزر چکی ہے۔ تقدیر کا انکار سب سے پہلے معبد جوہنی نے کیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ آپ کے سارے اعمال رائگان اللہ تعالیٰ کر دیں گے، کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق، مخلوقات کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی تھی قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ب50,000 سنۃ، 50,000 سال پہلے۔ قال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وکان عرشہ علی الماء، اب ظاہر ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے، لیکن آسمان و زمین جب پہلے تھے نہیں تو پھر عرش کہاں تھا؟ فرمایا کہ عرش پانی پر تھا۔ پانی کہاں پر تھا؟ پانی ہوا پر تھا۔ ہوا کہاں پر تھی؟ ہوا اللہ کی قدرت پر تھی۔ سمجھتے ہیں؟ اب تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر ملنگو، جنت بھی اوپر ہے، میں ہو کر آیا ہوں، سمجھے؟ جنت بھی آسمانوں کے اوپر ہے، اور اب یہ ہے کہ عرش بھی آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ ما فوق العرش ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جالس علی العرش، سمجھ، بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستوی علی العرش، الرحمن علی العرش استوى۔ متقدمین کا مذہب یہی ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اب عرش وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور کرسی بھی آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ کہ جب آسمان و زمین تھے نہیں تو عرش پر کہاں تھا؟ وکان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پانی کس پر تھا؟ پانی فرمایا کہ ہوا پر تھا، اور ہوا کس پر تھی؟ ہوا اللہ کی قدرت پر۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، پانی ہوا کے اوپر، تو آپ بیوقوف ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کرے اچھی سی بارش ہو جائے، یہ جو بادلیں آتی ہیں اور بارش ہوتے لاکھوں ٹن، من نہیں، لاکھوں کلو نہیں، لاکھوں ٹن ندیاں بہتی ہیں، پہاڑوں کے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا گھاٹیاں بھی بہتی ہے۔ کبھی اس طرح بھی بارش ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے چاروں صوبے میں بیک وقت گھنٹوں کے گھنٹے بارش ہی، تو یہ اربوں کھربوں ٹن یہ پانی یہ کہاں سے؟ بادلوں سے۔ بادلیں کس پر؟ ہواؤں کے اوپر تو ہے، اس طرح پتہ ہوتا، سمجھ رہی نہیں؟ یہ تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے، تو یہی بادل ہیں، یہ بادلیں اللہ کو بھلا کر، نیچے تو ہوا ہیں، اور ہوائیں ان کو اٹھا کر کے لاتی ہے۔ شرح تہذیب میں ایک عبارت آپ نے پڑھی ہوگی، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ یرسل الرِّيَاحَ، خوشخبری والی ہواؤں کو بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بشرم بین ید رحمتہ، مبشرتاً بین ید رحمتہ، رحمت سے مراد بارش ہے۔ بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں۔ ہمارے بیروئی بلوچ جانتے ہیں، کبھی ہوا چلتی ہے، بادلیں ہوتی ہے، تو اس ہوا کو سونگ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ادا عین پھر مرو کنا خواجہ، آج بارش ہوگی۔ مجھے اور آپ کو اس کی پہچان نہیں، لیکن جن کا تجربہ ان کو خوشخبری سناتا۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دمبے ہوتے ہیں ہمارے، یہ دمبے ہوتے ہیں، یہ صبح کو سورج جس وقت قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، صبح کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے کہ یہ دمبے یہ سوئے ہوئی ہے اور لیٹے ہوئی ہے، ابھی تک اٹھا کر کے ان کو لے نہیں گئے چراگاہ کی طرف۔ یہ جس دن اس طرح کرے اور ان کے کان اٹھے ہوئے ہوں، اس دن ضرور بارش ہوتی۔ اور ناراض نہ ہونا، آپ کا ایک استاد ہے، اس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ بارش نہ ہو، لیکن جس دن بارش ہونی ہوتی ہے تو گدھے کے کان اٹھے ہوئے ہوتے پہلے سے۔ میں نے بولا نا آپ کا اس کے کان پہلے سے اٹھے ہوئے تھے جس دن بارش ہوتی، یعنی وہ آپ کے محکمہ موسمیات سے بڑا ماہر ہے، ایسا۔ اس لیے موسمیات والوں نے کہا کہ آج بارش ہوگی، دیہاتی نے کہا کہ نہیں ہوگی، بالکل وہی دیہاتی کی بات ہوگی، بارش نہیں۔ چند دنوں کے بعد موسمیات والوں نے کہا کہ بارش نہیں ہے، دیہاتی نے کہا آج ضرور بارش ہوگی، ہو گئی بات۔
जिन दिन मौसमियत वालों ने कहा कि बारिश होगी, कहा कि नहीं होगी, नहीं। जिस दिन उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होगी, उन्होंने कहा कि होगी, हो गई देहाती। तो देहाती पर लोग मुतवज्जे हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो पापड़े बेच रहे हैं ये मौसमियत वाले, अल्लाह के लिए बोलो, आपको किसी पोस्ट पर रखते हैं, बड़े पोस्ट पे, आपको क्या बनाते हैं? मौसमियत का अफसर बनाते। उसने कहा कि नहीं, अगर बनाते तो जिसका हक है उसको दे दो। कहा क्या? कहा वो मेरा गधा है। उन्होंने कहा कि हमारा गधा है। गधे को मैंने देखा, जिस दिन आपने कहा बारिश होगी, गधे के कान नीचे थे, मैंने कहा नहीं होगी। जिस दिन आपने कहा कि नहीं होगी, मेरे गधे के कान उठे, तो मैंने कहा यकीन होगी, होगी, बारिश होगी। मक़ादिर अल-ख़लाइक़ के, अल्लाह ताला ने मख़लूक़ात की तक़दीरें लिखी क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की पैदा करने से पहले भी 50,000 सनतिन, 50,000 साल पहले। क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वकान अर्शु अलल माय, अल्लाह का अर्श पानी पर था और पानी हवा पर था और हवा अल्लाह की कुदरत पे चलती थी। मिसाल मैंने करके आपको दिखा दी है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आपने पढ़ा है शरकात में पिछले साल, इन्न ज़मान इबारतुन अन हरकतिल अफ़लाक, ज़मान इबारत है हरकतुल अफ़लाक की। जब अफ़लाक आसमान पैदा भी नहीं है, ज़मीन पैदा नहीं है, तो 50,000 साल कैसे बने? ज़मान की जो शुमार ज़मान का करते हैं वो हरकतुल अफ़लाक से। दूसरी तारीफ़ आपने पढ़ी है ज़माने की तारीफ़, इन्न ज़मान इबारतुन अन मुतजद्दिदिन युक़द्दरु बिही मुतजद्दिदुन आख़र, इन्न ज़मान इबारतुन अन मुतजद्दिदिन युक़द्दरु बिही मुतजद्दिदुन आख़र। एक मुतजद्दिद से दूसरे जदीद का इल्म हासिल होता। वो क्या है कि मिनट किसको कहते हैं? 60 सेकंडों को। घंटा किसको कहते हैं? 60 मिनटों को। दिन को किसको कहते हैं? 12 घंटों को। समझे भाईजान? और हफ्ता किसको कहते हैं? 6-7 दिनों को। महीना किसको कहते हैं? 4 हफ्तों को। साल के किसको कहते हैं? 12 महीनों को कहते हैं। इन्न ज़मान इबारतुन अन मुतजद्दिदिन युक़द्दरु बिही मुतजद्दिदुन आख़र। समझ रही है कि ना? नीचे वाले से ऊपर वाले का, सेकंडों से मिनट को, मिनट से घंटों को, घंटों से 24 घंटे को, दिन रात को पहचाने। तो अब जाहिर है कि अल्लाह को भला करे, आसमान और ज़मीन पैदा ही नहीं है, तो फिर हरकतुल अफ़लाक की नहीं है, तो ज़माना ये 50,000 साल के दर से आगे। ज़मानों का सिलसिला शुरू होता है सूरज और चाँद से। सूरज और चाँद की जो फिटिंग है वो आसमानों में, आसमान और ज़मीन ही पैदा नहीं है, तो 50,000 साल पहले कैसे आ गए? समझे? जवाब ये है कि ये तवील वक़्त से इबारत है, ये मौजूदा ज़माना नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक, इन्नहु इबारतुन अन 50,000 सन इबारतुन अन वक़्तिन तवील, वक्त तवील से खुदा ही जानता है। ये आपको मसला समझ आए? वो एक अलग बात है कि इसलिए कहते हैं कि ज़माना कदीम है, ज़माने की न इब्तिदा है न इंतहा है। ये मिर्ज़ी का मसला है, उसको छेड़ करके मैं आपका दिमाग ख़राब करना नहीं चाहता। अरे कुछ भला पड़ गया, लिहाजा इससे अल्लाह का भला करिए कि क्या है, इससे मुराद ये है कि तवील वक़्त है। एक दूसरा मसला नहीं है, दूसरा यह है कि ये अफलाक जो है ना, ये अफलाक पर मुहित अर्श है। अफलाक की हरकत को जब ज़माना कहा जाता है तो अर्श, तो क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले मुमकिन है कि ज़माने की मारिफत वो हरकतुल अर्श से मालूम हो। किससे? हरकतुल अर्श, यानी इन्नल अर्श कान यतहर्रकु, अर्श जो हरकत कर रहा था, फतिलकल हरकत, वो हरकत इबारतुन अन ज़माने, वो ज़माने से इबारत है। फला तो गड़गिड़ू, लिहाजा गुड़ न करो। तुसी इत्थे हो या किसी और इलाके विचों? तुसी इत्थे हो? मुंडिया ए जी। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु शैइन बिक़दरिन, हर चीज़ अंदाज़े के मुताबिक है, तकदीर के मुताबिक अल्लाह ने पैदा किया। हत्तल अज्ज़ु वल कैसु, यहाँ तक कि कमज़ोरी और अक्लमंदी। समझे? अज्ज़ ये कमज़ोरी, ज़ौफ़ क़ुव्वत के मुकाबले, और कैस अक्लमंदी हमाकत के मुकाबले में। ये चीज़ें भी, कोई कितना कमज़ोर होगा, कोई कितना ताकतवर होगा, लेकिन ये होता है कि कानून ये है कि एक अहदुल मुतज़ादैन, एक को जिक्र करके दूसरे की मारिफत खुद ब खुद होती है। तुलिजुल लैल फिल नारि व तुलिजुन नार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। आगे क्या है? नहीं,
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے قدرت میں، حالانکہ برائیاں بھی ہیں. خیر و شر کا دونوں کا مالک اللہ ہے. آپ کو میرا مسئلہ سمجھ؟ لیکن ذکر الخیر، ایک متضاد کو ذکر کیا، دوسرا خود بخود. وَنَظُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. ایک ضد خیر آ گیا تو شر خود بخود. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وَغَيْرِهِمْ. متقین کے لیے بھی آپ ہدایت ہے، ہادی ہے، اور غیر متقین کے لیے. البتہ متقین ینتفعون بھی، وہ نفع حاصل کرتے، متقین نہیں کرتے. متقین کا ذکر آ گیا، غیر متقین بھی ہے، اس لیے دوسرے جگہ پر کہ هذا بيان للناس المسلمین والکافرین. متقین غیر متقین، تو اس لیے یہاں متقین ذکر کیا، غیر متقین. اور دل تو سڑے جڑے عجز جب آ گیا، عجز کمزوری آ گئی تو قوت والا بھی آئے گا، اور کیس عقل مند آ گیا تو بے عقل بھی آئے گا. سمجھ رہے؟ سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم سرابیل تقیکم الحر والبرد. حر کو ذکر کر دے، برد خود بخود. قرآن میں یہ قاعدہ بہت ہے. دلتا ہم دغ دیکھ رہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ لہذا عجز کے مقابلے میں قوت اور قدرت آئے گی، اور کیس کے مقابلے میں حماقت آ جائے گی. اللہ نے ہر چیز کو انداز سے پیدا ہے. حتی العجز والکیس مرفوع پڑھیں گے کلو پر عطف ہوگا، اور حتی العجز والکیس مجرور پڑھیں گے تو شیئن پر ان کا عطف ہوگا. حتی عاطفہ ہے. فلا واللہ لا یبقى اناس فتن حتی کا یبن ابی زیادی جاء الحجاج حتی المشاط. سمجھے؟ جاء الحجاج حتی المشاط. یہ شرط عظیم میں ساری چیزیں ہیں. تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچو یہ ہے منڈیا. وان ابن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس حتی العجز والکیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا احتج آدم و موسیٰ عند ربہما. آدم اور موسیٰ اللہ کے سامنے دونوں نے حجت بازی کی، ہر ایک نے دوسرے کے خلاف دلیل استعمال کی، حجت طلب کی دوسرے کے خلاف، دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے. باپ بیٹا دونوں کا مناظرہ ہو گیا. عند ربہما، اللہ کے پاس. کہاں ہوا؟ اللہ کے پاس. فرماتے عالم ارواح میں ابھی تک انسانی جسم میں آئے نہیں تھے، روحوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے آدم سے ملا ہے. آدم تو تھے ہی موجود، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں سال بعد میں پیدا ہونا تھا. اس کو پہلے اس کی روح کو متشکل بنا کر آدم سے ملایا گیا. تیسری صورت یہ کہ نہیں، آدم کا انتقال ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کئی ہزاروں سال کے بعد جب آ گئے تو آدم کے روح کو اٹھا کر کے موسیٰ سے ملائے. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ تین صورتیں ہوں گی. عالم ارواح میں دونوں روح، جیسے کہ عالم ارواح میں آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، جیسے عالم ارواح میں میرے اور آپ کے روح تھے. آپ کو بھی یاد نہیں، مجھے بھی یاد نہیں. عالم ارواح میں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، میری آپ سے دوستی ہو گئی تھی، آپ کے مجھ سے دوستی، تبھی تو اللہ نے آپ کو میرے پاس لائے. جی ہاں. اب عالم ارواح میں آپ نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی روح کو انشاءاللہ وہی آپ کی نکاح میں آئے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ آسمانوں پہ بنتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کچھ بولے پڑ گیا. آخر ان کا مناظرہ کہاں پر ہوا؟ عالم ارواح میں ہوا. ارواح آمنے سامنے آگے متشکل. یا آدم کے زمانے میں موسیٰ تو کئی ہزار سال بعد میں پیدا ہونے والا تھا، آدم تو ابا ہے. موسیٰ کے روح کو متشکل بنا کر کے آپ سے ملائے گے. یا آدم علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، کئی ہزاروں سال بعد میں موسیٰ جب دنیا میں تھے، آدم کے روح کو اٹھا کر کے موسیٰ سے ملائے گے. اور انبیاء ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملاقات کرتے رہتے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. سمجھتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ الْكِتاب. موسیٰ کو کتاب ہم نے دی، وہ تورات آپ کے سامنے آئے گی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ الْعَذَابِ. تکلیفیں آپ کو آئیں گے. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ موسیٰ. موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرو، موسیٰ کی ملاقات ہم آپ سے کرائیں گے. اس لیے شب معراج میں اللہ پاک نے سارے انبیاء کی زیارت آپ کو کرا دی، ملاقات کرا دی، آپ کی زیارت سب کو کرائی، اور سب کو 1.25 لاکھ انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں واپسی پر الوداع کیا. انہوں نے آسمانوں سے پیچھے کھڑے ہو گئے اور حضرت نے ان کو نماز پڑھائی. حدیث میں مُسِّلَ لِيَ النَّبِيُّونَ، انبیاء کے اجساد مثالی، ان کی روحوں کو انسانی شکل میں جو ان کی شکل تھے وہ لا کر کے پیچھے کھڑا کر دیا اور محمد نے ان کو نماز پڑھائی. انبیاء گئے مقتدیاں، انبیاء گئے مرسلیاں گئے، مقتدیاں چکے تو امام آ گیا. انبیاء گئے مرسلیاں گئے، مقتدیاں چکے تو امام آ گیا. ایک یہ یہاں سے جاتے وقت مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء استقبال کے لیے آئے تھے، سب کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا دی. بتا دیا کہ یہ امام مسجد جامع مسجد صدیق، جامع مسجد صدیق کے یہ امام نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے. سمجھتا ہے؟ اماموں کا امام ہے جی. استقبال کے لیے آئے، انہوں نے نماز پڑھائی. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے ملے، آسمانوں پہ واپس آئے، الوداع میں آخری نماز پڑھا کر کے کہا الوداع دوستو، الوداع میں محمد مکہ جا رہا ہوں. تسی تھے یا کسی اور علاقے؟ سمجھتے ہیں؟ اور ان انبیاء میں سے کسی کو سورہ فاتح یاد نہیں تھی. سورہ فاتح اللہ نے ہم کو دیا، ہمارے نبی کو. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. 7 من المثانی قرآن، یہ سورہ فاتح. سورہ فاتح ہم نے آپ کو دیے، عیسیٰ، موسیٰ، آدم کسی کو نہیں دی. وہ پیچھے تھے، بغیر فاتح کے نماز ہو جاتی ہے، تبھی تو نماز پڑھ. یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے. بغیر فاتح کے، آپ نے تو فاتح پڑھی، ان کو تو فاتح کہاں، فاتح آتی نہیں تھی، ان کی کتابوں میں تھی بھی نہیں. کچھ بھلا پڑھا؟ یہ جنے دا پتریا. اور آسمانوں پہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، چوتھے میں ادریس، پانچویں میں ہارون، چھٹے میں موسیٰ، ساتویں میں ابراہیم. اعیاہما، بولو اعیاہما. اعیا الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، آخری الف سے ابراہیم. اعیاہما. ملاقات سب سے ہوئی، لیکن زیادہ تر ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے. اس لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب. شب اسراء اور شب معراج میں ملاقات سب سے ہوئی، لیکن موسیٰ کا تذکرہ کر دی، باقی کسی کا نہیں کیا. ملاقات ہوگی تو اس لیے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، لیکن ادھر بھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے. بولو. تو ایک تو یہ ہے کہ آدم موسیٰ دونوں کا مناظرہ عالم ارواح میں ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آدم کے زمانے میں موسیٰ کو لے جایا گیا. تیسرا یہ کہ موسیٰ کے زمانے میں آدم کو زندہ کر کے لایا گیا. ہمارے کچھ ساتھی یہ ان کے مزاج کے خلاف تو ہے، لیکن حدیث میں اور نبی سے ملاقات کر سکتا ہے. اس آیت میں بھی یہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. موسیٰ بھی آ گیا، الکتاب بھی آ گیا. اب ضمیر کے مرجع میں فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ الْكِتَابِ مِّن لِقَاءِ التَّوْرَاةِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ مُوسَىٰ.
شک نہ کرو موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. سب کو سبحان اللہ. اس لیے نبی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ان سے پتہ کرو. کیسے پتہ کریں؟ وہ تو مر چکے. اس لیے نبی کی ملاقاتوں سے ہو جاتی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ساتھی ذرا برداشت سے کام لے لیں. ساتھی کیا کریں؟ برداشت کریں ذرا. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، نبیوں سے پتہ کرو. پتہ کیسے کریں گے؟ وہ تو حضرت سے پہلے چلے گئے، تو حضرت کی ملاقات ان سے ہو ہی جاتی. اور ملاقات مردوں سے نہیں ہوتی، زندوں سے ہوتی. ماشاءاللہ. ان سب کا توڑ خدا کی قسم میرے پاس ہے. اس لیے نازان نہ ہو جاؤ بچیا نازان نہ ہو جاؤ. سمجھ شریف میں کہ بچیا جب آپ شیخ القرآن کی شان میں گستاخی کریں گے نا، اس قسم کی باتیں سن کر کے اٹھا کر کے پھینک دوں گا تمہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر آپ نازان ہوں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہ سمجھے کہ بس ہائے ہائے، سمجھتا ہے ہائے ہائے کیا کمال کر دیا، لہذا یہی صحیح ہے، دوسرے والا ہمارے بکریاں چرانے والے لوگ ہیں. اس طرح نہیں کرنا بچیا، تمہارے جیسے میرے جیب میں کچھ بولا پڑا منڈیا. سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا. آدم غالب آ گیا موسیٰ علیہ السلام پر. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت آدم، تو وہ آدم ہے الذی خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا کیا. ونفخ فیک من روحی، خصوصی روح آپ کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ روح اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پھینکی ڈال دی. واسجد لک ملائکتہ، اور آپ کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرائے. واسکنک فی جنتہ، اور جنت میں آپ کو ٹھکانہ دے دیا. ثم اہبطت الناس بخطیئتک، پھر تو نے خطا کر کے تو نیچے آ گیا، اولاد کو بھی سب کو اتارا. سمجھے؟ آپ بھی کہیں گے کہ آدم نے اچھا نہیں کیا، ہم یہاں دال کھا رہے ہیں، ادھر آدم جنت میں رہتے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ مزہ کرتے. تو میں آپ سے پتہ کروں گا جنت میں آدم علیہ السلام کے بچے کتنے تھے؟ ارے جنت میں تو صرف وتی اولاد ہوتی نہیں ہے. اگر جنت میں آدم ہوتے تو الو کے بٹے آپ پیدا کہاں ہوتے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں. تو پہلے سے اللہ نے بتا دیا فی الارض، لانا ہی تھا آدم کو ادھر. خواہ آدم کو آپ لوگ بدنام کر رہے ہیں. آدم شکر ہے ادھر آ گیا، نہ ہوتے تو آپ لوگ کہاں پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ یہ ٹھک ٹھک کی جگہ دنیا ہے، زمین ہے. وہ بچے ادھر پیدا ہوتے، ادھر ٹھک ٹھک ہوگا بچے پیدا نہیں ہوں گے. ٹھک ٹھک سمجھتے ہو؟ ادھر ٹھک ٹھک ہوگا لیکن بچے نہیں ہوں گے، بچے تو ادھر ہی ہوتے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ عمل ہو. اللہ کی رحمتیں وہ قیمت نہیں مانگتی ہے، بہا قیمت. رحمتیں اک بہان میں جوید، رحمتیں اک بہان میں جوید. اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ اکبر. صرف بہانہ کہ نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھ لو، تیری مغفرت ہوگی. سمجھتے ہیں میں لوگوں؟ سبحان اللہ. یہ ہے جی. اب ٹیٹ رہنا. ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی الارض، آپ نے اپنے خطا اجتہادی سے آپ نے زمین پہ ہم سب کو اتار دیا. قال آدم نے فرمایا انت موسیٰ الذی استفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ موسیٰ ہے وہ موسیٰ اللہ نے جس کو چن لیا ہے رسالت اور خصوصی کلام آپ کے ساتھ. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وآتاک الالواح، اور تختے اللہ نے دے دیے 9-10 تختے جن کے اندر تورات لکھا ہوا تھا. فیہا تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ضروری مسائل کا. وقربک نجیہ، اللہ نے اپنا قریب بنا کر کے آپ سے سرگوشی فرمائی، بات کی. فبکم وجدت، بکم وقتاً بکم مدتاً، کتنا زمانہ آپ نے اللہ کو دیکھا کہ اللہ کتب التورات، کہ اللہ نے تورات میں لکھ دیا. قبل ان اخلق، میری پیدائش سے پہلے اللہ نے تورات کتنے زمانہ پہلے لکھا تھا کیا؟ قال موسیٰ ب40 عاما، 40 سال پہلے تک.
قال آدم، آدم نے فرمایا فہل فجدت فیہا، تورات میں آپ نے یہ چیز دیکھی نہیں دیکھی؟ یہ اس کا مفہوم ہے، قرآن میں تو اسی طرح وعصى آدم ربہ فغویٰ، آدم علیہ السلام نے اللہ کو بھلا کر مخالفت کی، اللہ کے حکم کی، فغویٰ بس یہ کہ وہ راستے سے الگ ہو گیا یا پھسل گئے اللہ کو بھلا۔ قال نعم، جی میں نے پڑھا ہے جی۔ تو فرمایا کہ جب لکھا ہو تورات کے اندر یہ تھا کہ آدم اس طریقہ پر کرے گا، تو پھر اب مجھے کیوں ملامت کرتے؟ افتلومونی علی ان عملت عملا، آپ مجھے کیوں ملامت کرتے ہیں کہ ایسے عمل پر عملت عملا کتبہ اللہ علیہ، اللہ نے وہ مجھ پر لکھ دیا کہ ان عمل میں کروں گا، قبل ان یخلقنی، میرے پیدائش سے پہلے، ب40 سنتاً 40 سال پہلے تورات میں لکھا ہو۔ قال رسول اللہ، اللہ کا رسول فرماتے فحج آدم، آدم غالب آ گیا موسیٰ علیہ السلام پر، رواہ مسلم۔ خاموش کیا، بڑوں سے ٹکر نہ لو، یہی حال ہوگا آپ کا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر ہے، آپ کا مقام مرتبہ آدم سے زیادہ ہے، آپ اولاد میں، لیکن آپ کا مرتبہ آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ابا ہے، بولو پھر بھی کیا ہے، پھر بھی بولو ابا ہے، ابا سے ٹکر نہ لو۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گیا، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، گناہ نہیں، گناہ کی جگہ یہ دنیا ہے، حلال حرام کے مکلف آدمی ادھر ہے، وہ جگہ حلال و حرام کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کو گناہ کیسے کہتے ہیں؟ اس نے جنت میں خطا ہو گیا نا اسے، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ یہاں دنیا میں ہے۔ اس لیے قرآن میں جو ہے لا تقربا ہذہ شجرۃ، یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، تنزیہ کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں تشفیق کے لیے، شفقت کے لیے۔ جیسے آپ پڑھیں گے مشکات کے اندر ماء مشمس، دھوپ پر جس پانی کو گرم کرتے ہیں، شرعی طور پر اس سے اجازت ہے، کوئی مخالفت نہیں، آپ غسل وضو بنا سکتے ہیں، لیکن تاہم شریعت نے طبی طور پر نہیں، شفقت کے طور پر فرمایا کہ اس سے وضو نہ بناؤ، برس کی بیماری آپ کو لگے گی، وہ نہیں ہے تشفیقی ہے، یہاں یہ نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، یہ نہیں ہے تشفیقی ہے۔ ولا تقربا ہذہ، آپ نے دیکھا شرع تعظیم میں یہ عبارت ہے ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ آپ کو مسئلہ سمجھ گیا؟ تو یہ نہیں تشفیق ہے، آدم نے کوئی نہیں تحریم کا کیا نہیں کہ نہیں تحریم کے لیے، حرمت کے لیے، اور آپ نے حرام کا ارتکاب کیا، ایسا نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اڑے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، قتل کرتا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے کرتا ہے۔ گناہ کو گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، معصیت، پھر اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہیں کر رہا۔ یہاں پر شیطان نے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر کے آ گیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم اٹھا کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں میں خیر خواہ ہوں۔ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے اللہ نے منع نہیں کیا مگر إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، تم فرشتہ بنو گے اگر کھاؤ گے، أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، ورنہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو انہوں نے اللہ کی محبت میں روزانہ اللہ کی زیارت کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جنت سے نکالے، ارے چلو درخت کھاؤ، ہمیشہ یہاں رہو۔ تو یہ جو انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی محبت میں کی ہے یا کی؟ تو کوئی زانی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے؟ یہ تو کیا ہی اللہ کی محبت میں، اس کو گناہ کون کہتا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ گناہ تو کوئی گناہ گار اللہ کی محبت کی وجہ سے تو نہیں کر رہا، سمجھتا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مجتہد اجتہاد کرے، اگر صحیح بات ٹھکانے کی کرے ڈبل ثواب، نہ ہو تو پھر مجتہد کو ایک گنا ثواب ملتا ہے، ڈبل نہیں ملتا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ ان ہذہ الشجرۃ، سمجھے، یہ حاضی سے شخصیت فردی مراد ہے کہ یہ انگور، یہ انجیر آپ نے یہ نہیں کھایا، دوسرا کھایا، انجیر کھایا لیکن یہ نہیں کھایا، یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہے شخصیت فردیہ سے، یہ تشخص فردی ہے، جبکہ اللہ کا مقصد تھا تشخص نوعی۔ انجیر، یہ انجیر، چاہے انجیر کا یہ درخت ہو یا یہ ہو یا یہ ہو یہ ہو، آدم نے سمجھا کہ تشخص فردی ہے، جبکہ اللہ کا مقصد تھا تشخص نوعی۔ یہ تو اجتہاد کیا ہے، اجتہاد میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے، ابو حنیفہ شافعی مالک ان کی گرفت نہیں ہوگی، آدم کی کیسی گرفت ہوگی؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ یہ جنتا پترا مسئلہ۔ اس لیے نبی کو گناہ گار کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج اگر میں چوری کروں اور ڈاکہ ڈالوں
آپ مجھے پکڑے کیوں چوری کیا؟ آپ کہتے کہ بس اللہ نے لکھا تھا میں کیا کروں، اللہ نے لکھا تھا میں کیا کروں۔ آدم نے یہی کہا کہ جب تورات میں میری 40 پیدائش سے پہلے لکھا ہوا تورات میں کہ آدم عصا آدم ربہ فغوا، تو میں نے اسی طرح کیا ہے۔ آدم نے ان کا تقدیر کا سہارا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کیا۔ تو میں بھی اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے وہ تقدیر کا سہارا لیتا کہ بھئی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو کیا وہ بچ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو خاموش آدم نے اسی طرح کیا۔ اشکال کس کو سمجھا؟ ہر بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے چور چوری کرے کہ جی؟ جواب یہ ہے کہ وہ دار التکلیف نہیں تھی، وہ دنیا، وہ عالم ارواح تھا، وہ دار التکلیف نہیں تھا، دار الدنیا نہیں تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام وہ جگہ اعتراض کی بھی نہیں ہے۔ آدم کو اللہ نے معاف کیا تھا، موسیٰ کو اعتراض جب اس نے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض صحیح نہیں کیا، غلط جگہ پر اعتراض کیا، تو آدم علیہ السلام نے جواب الزامی دیا کہ اس طرح پھر اس کا توڑے جب تو اس طرح کرے گا۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، یعنی آپ کو مار دے جان سے، بے ایمانو میری جان چھوٹے۔ ایک جواب تحقیقی ہوتا ہے کہ کسی کے سوال کا جواب دینا تحقیقی، یعنی مسلم بین الفریقین ہو، آپ اور آپ کے مخالف کے درمیان میں وہ مسلم ہو۔ دوسرا جواب الزامی ہوتا ہے کہ دوسرا چاہے وہ تحقیقی نہیں ہوتا لیکن اس کو خاموش کرنا ہے۔ غلط جگہ پر اعتراض کیا تھا، تو اس لیے جواب الزامی آدم علیہ السلام دیکھا کہ خاموش رہو، بڑوں کے ساتھ بات نہ کروانا تمہاری خیر نہیں ہے، اسی طریقے اور پھر مسئلہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور آپ کو سچا قرار دیا گیا ہے جو کچھ آپ لے کر کے آئے ہیں۔ آپ اپنی پوری شریعت میں وہی جلی وہی خفی میں تمام باتوں میں سچے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو سچا بھی قرار دی، پوری دنیا نے، اللہ نے بھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان خلق احدکم یجمع، آپ میں سے کسی کی تخلیق یجمع فی بطن امہ 40 یوماً، اس کو جمع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن، نطفتاً نطفے کی شکل میں، 40 دن وہ نطفہ ہوتا ہے، ایک چلہ۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ بستہ خون بن جاتا ہے، جم جاتا ہے، علقہ چمٹ جاتا ہے ایک دوسرے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پھر ایک چلے میں وہ بستہ خون بن جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر ایک چلے میں وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ تو 3 چلے 4 مہینے بنتے، 3 چلے کیا بنتے؟ 4 مہینے بنتے، 3 چلے 4 مہینے بنتے۔ 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈل جاتی ہے، روح آ جاتی ہے۔ اس لیے طبیل والے کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہ جو جہالت ہے، جہالت کے طور پر آپ مرے ہوئے ہیں، مردہ ہے، دینی لحاظ سے آپ مردہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جب آپ چلے لگائیں گے تو 4 مہینے، یہ کہ 3 چلوں میں 4 مہینے میں یہ ہوگا آپ کے اندر روحانیت آ جائے گی اور یہ جو جہالت ہے یہ مر جائے گی۔ کمال نہیں کیا؟ کمال کیا مجھ سے۔ اور ہمارے مفتی حضرات فرماتے کہ ایک خاتون ہے، اس نے بچہ جنم دی، اب بچے کے 2 سال اس کا دودھ چلے گا۔ اگر اسی 2 سال کے دوران آپ کیا کرتے، مسلسل ہم بستری کریں گے، ہم بستری کریں گے، اور اس کو کوئی دوسرا حمل ٹھہر جاتا ہے، پہلے بچے کا دودھ پورا نہیں ہوا 2 سال، کہ مسلسل آپ ہم بستری کرتے 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 اس کے پیٹ میں اور حمل آ جاتا ہے، وہ غریب کمزور ہے، متحمل نہیں بچے جنم دینے کے، اور بچے کا پہلے والے کا دودھ بھی پورا نہیں ہوا، اب دوسرا جب حمل پیٹ میں آ گیا نا، دوسرا حمل جب پیٹ میں آ گیا تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جو پیتا ہے نا اس دودھ کو، تو وہ بچہ بزدل ہوتا ہے، دودھ جزو بدن بنتا تو وہ بزدل ہوتا ہے۔ بزدلی کی نشانی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہوگا کہ ابا جی نے کتنا ظلم کیا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ کہیں اگر بمباری ہو جائے اور ہر طرف سے گولیاں چلے تو وہ بندہ ایسا گھبرا جاتا ہے کہ، اور اس کے حواس جواب دیتے ہیں، استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، وہ بھاگنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ یا گھوڑے پر جب جہاد میں جائے تو گھوڑے پر جم نہیں سکے گا، گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، ایسے ہو کے گر جاتا ہے۔
گھوڑے کی پیٹھ پہ جو جم نہ سکے اپنے آپ کو تو وہ سمجھ لینا کہ والد صاحب نے گڑبڑ کی. رواہ مسلم، کسی مسلمان نے اس کو نقل کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمجھے، اس لیے شریعت کہتی کہ وہ 4 شادی کرو. اگر ایک سے بچہ پیدا ہو گیا اس کے پاس نہ جاؤ. اب اس کو یہ ہے کہ دودھ بچے کا کیوں خراب کرتے، اپنے بچوں کو بزدل بغیرت کیوں بناتے. دوسری بیوی ہے، پھر تیسری ہے، چوتھی بھی. لیکن ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بیویاں وہ کہتی کہ شوہر ہم بیمار ہوں، بچے جنم دے کے قابل ہوں یا نہ ہو، تباہ ہو جائیں، شوہر جا کر کے زنا کرے، لواطت کرے، لیکن دوسری شادی نہ کرے، تیسری نہ کرے، چوتھی نہ کرے. یہ ایک ذہن بنایا آپ لوگوں نے، مولویوں نے بنایا. اس ذہنیت کو ختم کیا جائے. اب جب کہ ہماری بہنیں اللہ کا بھلا کریں، وہ 1 کروڑ سے زائد وہ خواتین ہیں کہ جو کہ 35 سال اور 30 سالوں کی عمریں گزر چکی ہے، کوئی رشتہ ان کا نہیں ہوا. اور 15 سال والے، 20 سال والی، 25 سال والی تو اور زیادہ ہے. سمجھتا ہے یہ جی کتنی پریشانی ہوگی، بہت پریشانی ہوتی. میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بابا تمہارا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، عالم بننا تھوڑی ضروری نہیں ہے. حلال و حرام کو آدمی پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے، تبلیغ میں جاؤ، نمازی بن جاؤ، بس بڑی بات ہے. عالم بن جاؤ تو بہت اچھی بات ہے، حافظ بن جاؤ، لیکن گناہ سے بچنا تو ضروری ہے، لازم ہے. شادی کرو یار، سمجھو، بالغ ہو گیا فوراً شادی کرو. پھر ہماری شادیوں پہ کوئی خرچہ مرچہ بھی نہیں ہے، سمجھے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی تبلیغی، کوئی دیندار غریب وہ اپنی بیٹی مفت میں دے دے، سمجھے. مولوی صاحب کو بھیجا کہ جاؤ، بھائی نے بھیجا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کہ تم جاؤ میرے لیے فلاں قبیلے سے رشتہ لے لو. مولوی صاحب گیا ان لوگوں کے پاس، کہا کہ میرے بھائی جان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ شریف آدمی ہے، اس کے لیے رشتہ دے دو. ایک بوڑھے سے کہا تم اپنی بیٹی، انہوں نے کہا آپ کے بھائی کو نہیں دیتے، وہ جاہل ہے، آپ کو دیتے اگر آپ کرتے. آپ نے پہلے شادی بھی کی ہے، دوسری کی ہے، آپ اگر کرے تو آپ کو دیتے. مولوی صاحب نے کہا اچھا، ہاں. کہا پھر ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ. رواہ مسلم، کسی مسلمان نے کچھ بولے بڑھ گیا. اب یہ ہوتا کہ عورت نے اگر بچے جنم دی نا، پہلے والے کا دودھ پورا نہیں ہوا، یہ بیمار ہے، اب دوسرا بچہ پھر پیٹ میں آ گیا، حمل ٹھہر گیا، تو 4 مہینے جب پورے نہیں ہوئے، ڈاکٹر کہتے کہ اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ہم کہتے دوائیاں کھا کر کے اس حمل کو گرا سکتی ہے. جب خدا ترس مسلمان مومن ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ 4 مہینے سے پہلے، لیکن 4 مہینے کے بعد چونکہ بچے میں روح آ جاتی ہے، روح آنے کے بعد اب اگر آپ کہیں گے کہ حمل کو گراؤ، آپریشن کراؤ یا دوائیوں سے گراؤ، تو روح اس میں آ گئی، آپ قتل کر رہے. اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آپ قاتل ہیں. کچھ بڑا پڑ گیا. اب دیکھ لینا. بہرحال اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو جزا خیر دے. زبردست بات کی ظالموں نے. ان خلق احدکم، آپ میں سے کسی کی تخلیق، خلق، یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، 40 دن نطفہ کی شکل میں اس کو سمیٹ کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ بستہ خون بن جاتا ہے اسی طرح ایک چلے میں. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے ایک لقمہ کی طرح. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ 3 چلے ہو گئے لیکن مہینے 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، مہینے 4. ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے 4 جملے بتا کر کے، 4 باتیں اس کو. فیکتب عملہ واجلہ، اس کے عمل لکھتا ہے اور اس کی زندگی کی 60 سال 70 سال، ورزقہ، اس کا رزق بھی لکھتا ہے. اور چوتھی بات ہے وہ شقی او سعید، یہ بدبخت ہوگا یا نیک وقت ہوگا. ثم ينفخ فیہ الروح، 4 مہینے پورے یہ لکھ دیا، پھر اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے فرشتہ، روح پھونکتا ہے. فوالذی لا الہ غیرہ، اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ، آپ میں سے کوئی جنتیوں والا عمل کرتا ہے. حتی ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک اس بندے کے درمیان میں
اور جنت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، الا ذراع، مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا. فیسبق علیہ الکتاب، و تقدیر اس کے سامنے آ جاتی، تب تقدیر اس پر سبقت کرتی ہے جو اس کے لیے لکھا ہوا. یہ الکتاب یہی تھا جو ابھی آپ کے سامنے. فیعمل بعمل اہل الجنہ، اس لیے کہ شقی اور سعید تو لکھا گیا نا. فیعمل بعمل اہل الجنت، بس وہ جنتی والا عمل کرتا ہے اور فیدخلها، وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. چھوڑ دیا میں نے اڑے درمیان میں. فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار، وہ جنتی والا عمل کرتا ہے یہاں تک اس کے درمیان میں اور جنت کے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، پس تقدیر اس پر سامنے آ جاتی ہے، غالب آ جاتا ہے. فیعمل بعمل، کیا ہے چھوڑ دی، فیعمل بعمل اہل النار، جہنم والا عمل کرتا ہے، فیدخل جہنم میں داخل ہوتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک آدمی آپ میں سے جہنمی والا عمل کرتا ہے، حتیٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، اور اس کے درمیان جہنم کے درمیان میں فرماتے ہیں کہ ایک ذرا کا فیسبق علیہ الکتاب، و تقدیر اس کے سامنے آ جاتی. فیعمل بعمل اہل الجنہ، لیکن عمل کرتا ہے جنتی والا، فیدخل جنت میں داخل ہو جاتا ہے. متفق علیہ. ہو گیا مولانا؟ آگے آئے گا انما الاعمال بالخواتیم، اگلے والی یہ کہ اعمال کا مدار خاتمہ پر، خاتمہ ایمان پر، کلمہ پر ہوا جنتی بنے گا. اور اگر پہلے زندگی پوری درس تدریس میں گزر گئی، آخری دنوں میں مرتد ہو گیا، کلمہ نصیب نہیں ہو گئی، تو جہنم میں جائے گا. یہاں یہ کیا دو چیزیں خیال کریں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک چلے میں نطفہ، ایک چلے میں بستہ خون، ایک چلے میں مضغہ، گوشت کا لوتھڑا. اللہ کے لیے کیا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ چلے کیوں لگتے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تدریج آپ نے پڑھا، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام، والعنات من اللہ، اور آستگی سے اپنے کام کو وقار کے ساتھ کرنا، اور یہ ہے کہ خوب طریقے سے بجا لانا، یہ اللہ کی جانب سے ہوا. تو اللہ بتاتا کہ باوجود قدرت مطلقہ کہ پھر بھی میں 3 چلوں میں اللہ کو بھلا کرے، اس طریقے پر آپ کو 9 مہینے میں آپ کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہوں. میں تو اشارے سے بھی پیدا کر سکتا ہوں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کی. خدا کے لیے مشکل ہے، وہ تو اشارے سے کر دے. سمجھے؟ تو پہلی بات یہ کہ الترغیب ہو، یہ ترغیب ہے اللہ الی السکون والوقار، الی السکینۃ والوقار، کہ جیسے اللہ آپ کو تدریجاً آپ کو بنا رہا، آپ بھی اپنے اعمال میں آہستگی اختیار کریں اور غور و فکر اختیار کریں. دوسرا یہ کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی تخلیق مرحلہ وار آپ کو بتایا، ثم یکون نطفۃ ثم یکون علقۃ ثم یکون مضغۃ فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. یہ آپ کو یہ ترتیب وار بتایا کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اپنے پوزیشن کا کہ تو غرور کس بات کا کرے. تو ایک تو مسئلہ میں نے عرض کیا کہ تدریج اور وقار مجھے اور آپ کو سکھایا. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی تخلیق کا اندازہ ہو جائے کہ غرور نہ کرو، یہ پوزیشن آپ کی مرحلہ وار آپ کس طریقے پر پیدا ہوگے. اور تیسری یہ کہ کیا خیال ہے، 4.5 پاؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں، آہستہ سے خون چلتے بڑھ جاتا 9 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے نا. اب اگر بیک وقت 9 مہینے والا تکڑا بچہ فوراً ماں کے پیٹ میں لائیں، وہ ماں مرے گی ظالموں. تکلیف کو ایسے برداشت کرتے عادتوں میں ہو جاتی. لیکن 4 پاؤنڈ 4.5 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ کا بچہ بیک وقت اللہ اس کے پیٹ میں، وہ مر ہی جائے گی جنیدہ پترے. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو 3 چلے ہیں اس کے بعد روح ڈر جاتی ہے اور 9 مہینے تک اس کو چلایا جاتا ہے. یہ اس میں یہی 3 فائدے جو میں نے آپ سے عرض کیا. اس کے بعد پھر مسئلہ ایک سمجھو، ثم یبعث اللہ علیہ ملکا باربع کلمات، اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں کو 4 کلمات لکھ لیں. سوال یہ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ نطفہ ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں نطفہ آتا ہے، ثم جعلنا فی قرار مکین، یہ شرط عظیم عبارت ہے باقاعدہ. ثم جعلنا فی قرار مکین، جب قرار مکین میں رحم مادر کے اندر یہ نطفہ آتا ہے تو اسی وقت سے اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے. اور ادھر کہہ رہا ہے کہ نہیں، ثم ينفخ فیہ الروح، اور پھر یہ کہ فرشتوں کو ثم یبعث اللہ، 3 چلے کے بعد اللہ فرشتہ بھیجتا ہے باربع کلمات. آپ کو اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ بعض روایت میں کہ ابتدائی سے نطفہ جیسے ماں کے پیٹ میں آ جاتا
فرشتوں کو حکم ہوتا، اور یہاں یہ ہے کہ جی 3 چلے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوتا کہ یہ 4 باتیں لکھ دو۔ اشقال سمجھ میں آ گئی؟ اشقال جواب یہ ہے کہ جی فرشتہ ہوتا تو ابتدائی سے ہے، لیکن لکھنے کا حکم نہیں ہوتا، 3 چلے کے بعد لکھنے کا حکم، یہاں تو لکھنے کا کہا، ہوتا تو ابتدائی سے، نطفہ ابتدائی سے، لیکن لکھنے کا حکم یہاں پر آ گیا۔ منڈیا کچھ بولے پڑا، دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ ابتداً نطفہ جب رحم مادر میں آ جاتا ہے وہ فرشتہ اور ہیں، وہ فرشتہ منگل ہے، اور یہ فرشتہ یہ ظہری ہے، یہ جو لکھتا ہے یہ دوسرا فرشتہ۔ اللہ کے بندوں کچھ بولے پڑا، آڑے ہو گیا۔ 2 اشقالات، ایک کے 3 جوابات اور ایک کے 2 ہو گئے، ایسے میں۔ تیسرا ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے کہ فرشتے کو حکم ہوتا ہے یہ 4 باتیں لکھ لیتا فرشتہ، عمل اجل رزق شقی اور سعید، جبکہ تقدیر کی بات چل رہی ہے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا، تو یہ چیزیں تو پہلے سے لکھی ہوئی، تو پھر یہاں لکھنے کا کیا مطلب؟ تمام کے اشکال سمجھ میں آئے؟ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا مولانا؟ جواب یہ ہے یہ چیزیں تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لیکن رحم مادر میں ان کو لکھ کر کے بچے کے گلے میں اس کو لٹکایا جاتا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا؟ لکھے ہوئے پہلے سے ہے، لیکن اب بچے کے یہاں لکھ کر کے بچے کے گلے میں لٹکایا جاتا، فرشتے اس کو پڑھتے، پٹھان نہیں پڑھ سکتا۔ اب ہے آپ کے اور میرے بھی لوح محفوظ سے پہلے لکھے، لیکن اب یہاں بچے کے گلے میں لکھ کر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اجمالاً لکھی ہوئی، اب تفصیلاً لکھا جاتا ہے، اور قضا اور قدر کا فرق میں نے اس اجمال اور تفصیل کا بھی آپ کو بتایا، 2-3 سال پرانی بات ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ 3 جگہوں میں لکھائی ہے، لوح محفوظ میں اور بچے کے رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 3 چلے کے بعد اس کو لکھ کر کے 4 مہینے کے بعد گلے میں، سمجھ میں، اور ایک یہ کہ شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، شب قدر، لیلۃ القدر، یہ 3 مقامات پر کچھ پہلے پڑھ گئے۔ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ اڑ ہو گیا مولانا؟ پھر آگے فرمایا کہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، لیکن فرمایا فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، معلوم ہوتا کہ اپنے عمل کا دخل بھی۔ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، بندہ جہنمی والا عمل کرتا ہے، وَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ، حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنتی والا ایک آدمی عمل کرتا ہے، حال یہ ہے کہ وَإِنَّهُ مِنَ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ تو فرماتا کہ اعتبار کس کا ہوگا؟ انما الاعمال معتبرۃ بالخواتیم، انما الاعمال تعتبر بالخواتیم، اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، پڑھا نہیں پڑھا؟ 2-3 سال پرانی بات ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی، حضرت کو ایک بچے کی جنازے کی طرف بلایا گیا، من الانصار، انصاری بچہ تھا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طوبی لہذا، اس بچے کے لیے خوشخبری ہو، وہ عصفور من عصافیر الجنت، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، لم یعمل السوء، برائی تو اس نے کیا نہیں، ولم یدرک، برائی کو پایا بھی نہیں، برائی کے زمانے کو بھی نہیں، بچپن میں۔ قال اب غیر ذالک، عائشہ حقیقت اس کے خلاف ہے، عائشہ ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ نے جنت کے لیے اہل جنت پیدا کیا، خلقہم لہا، ان کو پیدا کیا جنت ہی کے لیے، وہم فی، اس وقت پیدا کیا تھا جنت کے لیے جبکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے اسلابہم کے سلب میں تھے، پشت میں تھے۔ وخلق للنار اہلا، اور جہنم کے لیے اہل پیدا، خلقہم لہا وہم فی اسلاب آبائہم، وہ اپنے آبا و اجداد کے پشت میں تھے۔ اڑے تو سیتے ہو؟
یہاں اما جی نے فرمایا کہ یہ بچہ طوبہ لہذا عصفور من اسافل، جنت کا چڑیا، جنت کے پرندوں میں سے جنت میں پرندے ہوں گے؟ کہتے کہ جی ہاں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ وہاں پرندے اتنے بڑے بڑے بعض پرندے ہوں گے امثال البخت، بختی اونٹ کی طرح، سمجھے، کامثال البخت۔ دوسرا فرمایا کہ ان ارواح الشہداء فی طیر خضر، شہیدوں کے روح پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گے، اور وہ تعلق فی اشجار الشجرۃ فی اشجار الجنت، جنت کے جس بھی درخت کے ساتھ اڑیں گے اور اس کے ساتھ لٹکیں گے۔ پرندے سواری ہوں گے، مرکب ہوں گے، اور سوار شہداء ہوں گے، ان کے ارواح ہوں گے۔ راکب شہداء ہے، مرکوب اور مرکب جو ہے نا پرندے، اس سے بھی پتہ۔ تیسرا قرآن میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں بھول گیا شرط عظیم، سمجھے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، بولو، پتہ چلتا کہ وہاں پرندے ہوں گے۔ آیا سمجھے کہ پرندے ہوں گے؟ تو میں نے عرض کیا 3 دلیلیں آپ کو بتا کہ پرندے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اماں جی نے کہا کہ یہ جنتی ہے، سمجھے، یہ پرندہ ہے، تو اس کو پرندے کہا، پرندے کے اچھا ایک تو معنی پرندے ہوں گے وہاں، دوسرا ہے کہ پرندے کے 2 معنی ہیں، ایک پرندہ متعارفی ہے جو اڑتے ہیں، اور دوسرا پیار محبت میں ہم کہتے ہیں میرا طوطا، اپنے بچے کو کہتے ہیں۔ یہ پرندے کا غیر متعارف معنی ہے، مجازی معنی ہے۔ تو یہاں اماں جی نے جو اس چھوٹے کے بارے میں کہا کہ یہ چڑیا ہے جنت کی چڑیوں میں سے، یہی غیر متعارف اور مجازی معنی مراد ہے، اور میرا طوطا بچوں کو کہتے ہیں۔ سمجھ شریف ہے کہ نا؟ ہاں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اماں جی نے کہا کہ یہ جنتی ہے، حضرت نے فرمایا اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، یہ واو عطف کے لیے، معطوف علیہ کیا ہے، اتعتقدین ذالک، سمجھے، اتعتقدین ذالک، اب یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ یہ جنت میں جائے گی، والحق غیر ذالک، جبکہ حقیقت اس کے خلاف، بولو، حقیقت اس کے خلاف۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت کیوں خلاف، سمجھے؟ مسلمانوں کے نابالغ بچے بلوغیت سے پہلے جب مرے وہ تو ہے ہی جنتی، تو حضرت عائشہ کو کیوں منع کیا؟ اتعتقدین ذالک یا اتقولین ذالک، تو یہ بات کہتی ہے والحق غیر ذالک، حقیقت اس کے خلاف۔ تو مسلمانوں کا بچہ یقینی یہ کہ نابالغ ہے تو یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچوں کا جنت میں جانا یہ اس سے پہلے کی حدیث ہے، اور اس پر نص بعد میں آ گئی، اس پر نص بعد میں آیا ہے کہ وہ جنتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے تابع ہو کر کے جنت میں جائیں گے، مسلمانوں کے بچے والدین کے تابع بن کر کے، تو اب یہ بچہ تو جنتی ہے، اگر والدین جنت میں جائیں گے بچے جائیں گے، ویسے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس سے اماں جی پر پابندی اس لیے لگائی کہ غیب کی بات آپ بتا رہے کہ یہ تابع، یعنی کہ والدین کو بھی قطعی طور پر آپ جنتی قرار دے رہے، جبکہ والدین اور بالغ لوگوں کا جنت میں قطعی جانا کوئی معلوم نہیں ہے، یہ بچہ جو یہ ہوگا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے اماں جی پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی۔ امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ۔ یا شأن اللہ طوبى لهذا العصفور من أصحاب الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك فقال أو غير ذلك یا شأن اللہ خلق الجنت، خلق اہلا، جنت کے لیے اہل جنت پیدا کیا، خلقهم لها، ان کو اسی کے لیے پیدا کیا، وهم فی اصل، اس حال میں پیدا کیا تھا کہ وهم فی اصلاب آبائهم، وہ اپنے ابا کے صلب میں تھے، وخلق للنار اہلا، اور جہنم کے لیے جہنمی پیدا کر دیا، وقد خلقهم لها، اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا اس حال میں کہ وهم فی اصلاب آبائهم، رواہ مسلم۔ صحیح ہے؟